یہ بات روشن ہونی چاہیے. کلہم عدول کا قاعدہ، سب کے سب جو ہے وہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم کا قاعدہ، اور اس کے مطابق پھر جب خود بند گلی میں کہیں کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کو نہ ماننا. مثلاً مجھے نہیں معلوم آپ کے وہ مضمون میں ہے یا نہیں، مگر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو متع والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے، سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا. تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں، حبر الامہ تھے یا نہیں؟ جی. ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے. تو اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو. تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متع کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی ہے؟ جب ایک صحابی بھی یا تو اس قاعدے کو سے ہاتھ اٹھائیے یا اس قاعدے پر قائم رہیے. تو اگر آپ اس قاعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. یہ آپ اتنے بڑے عالم، 400 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زنا کی اولاد ہے. آپ مجمعوں میں کہتے ہیں، آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ متع کی اولادیں ہیں. یہ یعنی آج تک کسی جاہل ذاکر نے بھی سنی ایسا ہے سنی ایسا ہے کہہ کر نہیں کہا ہوگا. آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیجئے. لیکن یہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا، اور شیعت کو ہم یہ کر دیں گے، اور شیعہ ویسے. آپ پورے مسلک کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، توہین مذہب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جاہل ذاکر بھی نہیں کہتا، بلکہ وہ اپنے خطاب میں کہتا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں. وہ سنی کو برا نہیں کہتا، لیکن یہاں پورے شیعہ کو برا کہا جاتا ہے، شیعت کو برا کہا جاتا ہے. شیعت کا ہم جنازہ نکال دیں گے، شیعت کو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے.